میاں صاحب بھی یہاں آئے تھے، کافی شخصیات نے شمولیت اختیار کی. آج بھی مجھے خیال یہ تھا کہ شاید سابق کچھ وزیر اعلیٰ کچھ وزیر شامل ہوں گے. بلاول صاحب نے کہا کہ بلوچستان کا اگلا وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا، یعنی بڑے انہوں نے زوردار طریقے سے کہا. تو اس کے آثار نظر آ رہے ہیں جو حاجی صاحب؟ دیکھیں، اگر شفاف اور آزادانہ الیکشن ہو، شاید جو لوگ جو سوچتے ہیں اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے، مگر جالا ہو کیا فرق ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کے زندگی کو تبدیل ہونا چاہیے. کیسے تبدیلی ہوگی؟ سبھی تو آ چکے ہیں، زہری بھی آ چکے، آپ کے بھائی بھی آ چکے، ہمارے میرے بڑے قابل احترام نوابزادہ ریسانی صاحب، اسلم ریسانی صاحب، ہمارے جمالی صاحب بھی آ گئے. میں تو پورا ماشاءاللہ سبھی سے گزرتا ہوا دیکھتا ہوا آیا ہوں. وہ اس کے ذمہ دار خود، اب وہ تو نہیں کوئی یہاں پر کوئی چودھری بیٹھا ہوا ہے بلوچستان کی کرسی پر، کوئی لا کے بٹھا دیا ادھر سے، کوئی جکرانی بجرانی بھٹو رزداری. آپ ہی لوگ تو حکومت کر رہے ہیں نا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جمال جی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں 2 دفعہ یعنی الیکشن شاید منصفانہ نہ ہو، آزادہ نہ ہو. ایک دفعہ جب جنرل یحییٰ نے الیکشن کرایا، دوسرے دفعہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، اسٹیبلشمنٹ پسپا ہوا. اس پسپائی کے نتیجے میں نواب اسلم کا حکومت بنا، کچھ عرصے کام ہوا. اس کے بعد ایک جعلی بدامنی ہمارے صوبے پہ مسلط کیا گیا، جس پہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں ہو سکی اور باقاعدہ طور پہ کام نہیں ہوا. اس کے بعد جب پسپا اسٹیبلشمنٹ نے ہوش سنبھالا تو ہمارے صوبے کا بڑا بدحال ہوا. آج بھی لگتا ہے کہ ایک انجینئرڈ سو کالڈ پولیٹیکل پروسیس اس ملک میں جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات جو ہے ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ نے کہا کہ بلوچستان میں حکومت رہی ہے، پاکستان میں بھی پاکستانیوں کو حکومت رہا ہے. کوئی جان اور ٹام اور ڈک ہیری تو نہیں ہوا ہے ادھر حکومت، مگر پھر 150 ارب ڈالر کیوں یہ ملک قرض دار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بہت عرصے سے اپنے ووٹر کو جواب دہ نہیں ہے، وہ کسی اور کو جواب دیں، اس لیے ملک ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ بلوچستان 1971 میں ایک صوبہ بنا تھا، اس سے پہلے کمشنریٹ کے تحت اس کو ایک کمشنر چلاتا تھا. یہاں ترقیاتی کام بہت عرصے سے رکے ہیں.